السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے جائز بچوں کی ناجائز ماں، دل چیرنے والے واقعہ۔ مجھ سے ملے میں ہوں 4 بچوں کی ناجائز ماں۔ عیدی صاحب کے جھولی میں ڈالے جانے والے بچوں کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں۔ معصوم بچوں کے لیے ایک مخصوص نام بھی تجویز کر دیا گیا ہے، ناجائز۔ کبھی آپ کو کسی جائز اولاد کی ناجائز ماں کا سامنا ہوا ہے؟ نہیں ہے تو پھر مجھ سے ملے۔ میں ہوں 4 بچوں کی ناجائز ماں۔ میرا نکاح 1987 میں ایک وڈیرے کے اولاد سے ہوا۔ اس وقت میں 18 برس کی تھی۔ 28 برس کی عمر تک میں بالترتیب ایک بیٹی اور 3 بیٹوں کا ماں بن چکی تھی۔ میری 13ویں تعلیم کے نیچے زمین نہیں جنت تھی۔ اپنے اپنی نصیب کی بات ہے، کرے کوئی برے کوئی۔ آج نہ میرے پیروی تلی زمین ہے نہ جنت۔ مجھے آج بھی وہ دن نہیں بھولا جب میرے بچوں کو میرے ساتھ ہجرت کرنا پڑی، اپنے باپ کے گھر سے اپنی ماں کے ساتھ۔ ماں کے گھر بڑا بچہ اس وقت 24 سال کا تھا اور سب سے چھوٹی 14 سال کی۔ ان کی وحشت زدہ چہرے، پرنم آنکھیں اور زبان پر ہمت والے لفظ، کمال حوصلہ تھا میرا اولاد کا اپنی باپ سے اعلان بغاوت کے وقت۔ ماس اللہ کا سہارا اور سچ کا ساتھ تھا، کل اثاثہ تھا پھر بھی لازوال عزم تھا کہ اپنی ماں کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اب ہماری ماں ہمارے چاؤ میں رہے گی۔ بچوں کی چاؤ کتنی گنی ہوتی ہے، اس کا تجربہ کیا ہے میں نے۔ میرے بچوں نے نہ صرف خود کو سنبھالا بلکہ پنی، سب سے چھوٹی بہن میری لاڈلی، میری واحد جان، یہ نام میری فون میں اس نے اپنے لیے خود لکھا تھا، شاید میں نے بھی زندگی میں کبھی نہ رکھا ہوگا۔ ایک ماں اپنی اولاد کو سلام پیش کرتی ہے۔ میرے لیے تو میرے بچے ماں باپ، وکیل، دلیل، گواہ، رکھوالے، سرپرست سبھی کچھ بن گئے تھے۔ زیر تعلیم بچوں کو سب سے پہلے فکر تھی کہ روزی روٹی کا کیا کرنا ہے۔ مجھے یاد ہے اپنا گھبرایا ہوا بیٹا کہ امی بہن کی نکاح کی تاریخ دے چکے ہیں، خرچ کا کیا ہوگا؟ اور میرا جواب گاڑی بیچ دو۔ جو جواب مجھے میرے بیٹے نے دیا میں مر کر بھی نہیں بھلا سکتی کہ امی ابھی تو میں نے اسے ٹھیک سے چلا کر بھی نہیں دیکھا، اور بہن کے سسرال والوں میں کیا عزت رہے گی۔ میں دوست کے پاس کاغذ رکھوا دیتا ہوں گاڑی کے اور پیسے لے آتا ہوں۔ جس بیٹی کا نکاح تھا اس کا مختلف اداروں میں روز انٹرویو کے لیے جانا۔ ایک بیٹی دادا جی کے لاڈلی تھی، اس کے دادا کے آگے منتیں کرنا کہ دادا گھر بھی اپنا نام نہیں، جانے کب بابا نکال دے ہمیں، آپ گھر ہمارے نام لکھوا دے خاندان کے سامنے۔ مثل زینب ممبر پر کھڑی ہو کر ماں کے فلسفے حرمت پر تقریر کرنا اور دلائل سے ثابت کرنا کہ ہماری ماں ایک شریف عورت ہے۔ 19 برس کی بچی کا کمال استقلال سے اپنی موقف پر ڈٹے رہنا، اپنی مثال آپ ہے۔ میری واحد جان کا بس مجھے ادمری سے لپٹے رہنا کہ امی اب کیا ہوگا۔ میرا تو کمرہ ابھی سیٹ ہوا تھا، کیا اب ہم گھر سے نکال دی جائے گی؟ اس کے سوالیہ آنکھیں اور میری تسلی اور اس کا پریشانی۔ میں ہر وقت چپ کر رونا باپ سے جدائی پر، کیونکہ وہ ابھی کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ اسے صرف محبت کا پتہ تھا، محبت میں جدائی آ جانا جیتے جی اس کو سمجھ سے باہر تھا، جو کہ وہ خوش گلو ہے۔ دن رات صرف ایک غزل گاتی تھی، وہ غزل رنجش ہی سے دل ہی دکھانے کے لیے آ، اس کے لیے 2 لفظ ہی معنی رکھتی تھی، رنجش اور آ۔ کیا آفت پڑی تھی میرے بچوں پر کہ بھوک اور بے عزتی کا حفریت، ٹکرائے جانے کے احساس، صرف ایک سچ کے ساتھ دینے کے بدلے میں وہ سچ جو ان کی ماں تھی۔ پورے خاندان کے منہ میں زبانیں جوان بچوں نے جتن کر کے بند کروائی، منتوں سے کبھی، کڑی ٹھوس الفاظ سے کبھی۔ میں ان بچوں کا درد تھی اور بچے میرا درد۔ یہ درد ہم 5 انسانوں کے رگوں میں اتر گیا۔ درد اس قدر تیزی سے اثر انداز ہوا کہ اب تو لگتا ہے کہ وقت کے نسوں میں بھی صرف درد ہی دوڑتا ہے۔
میری عمر کی نقدی ختم ہو رہی ہے اور وقت زخم پہ زخم ہی لا رہا ہے۔ میری واحد جان کے نغموں نے شاید آسمانوں تک پرواز کی۔ باپ آ گیا مگر پھر چلا گیا، اب کے بار جو گیا تو میری روح کو زہریلا کر گیا۔ مکان میرے اور بچوں کے نام ہو چکا تھا، گاڑی بیٹے نے باپ کو بیچ دی تاکہ وہ کاروبار کر سکے۔ کاروبار چل رہا تھا کہ میری ہم نشین نے تیسری شادی بھی کر لی اور ہمیں چھوڑ گیا۔ بچوں کا ماہوار خرچ۔ میرے بچوں نے یہ اعلان کر کے ابا آپ کی شادی ہمیں منظور ہے مستقل کروا لیا تھا، مگر میں زہر آلودہ ہو چکی تھی۔ یہ زہر اتنا کارگر تھا کہ اسے مجھے ایک دوسرے مرد کا جذباتی سہارا لینے پر مجبور کر دیا۔ میں اپنی صفائی پیش نہیں کروں گی، نہیں اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کروں گی۔ اسے اصنام بیٹے کا کاروبار جو 40 لاکھ سے شروع ہوا تھا بالکل تباہ ہو گیا۔ اس نے باپ سے مدد چاہی تو اس نے شرط رکھی، ماں جتنا حصہ مکان کا لے بیٹی ہے وہ تمہیں دے دے، میں بھی تمہیں کچھ مزید رقم دے دوں گا۔ بیٹی نے مجھ سے بات کی اور میں نے اپنا حصہ بیٹے کو دے دیا۔ میں انکار کر کے ہمیشہ کے لیے بیٹا نہیں کھونا چاہتی تھی۔ میرے بچوں کے اور مسائل اس قدر الجھی ہوئی تھی کہ اب میں نے انہیں کڑا کرنا ہی تھا۔ بڑے بیٹے کی بھی شادی ہو چکی تھی، اب میری مکان دینے سے باپ کو بھی رقم بیٹے کو ناچار دینا پڑی کیونکہ یہ فیصلہ پنچایت میں ہوا تھا۔ اس ساری کارروائی کے دوران میرے شوہر نے پیغام بھجوایا کہ اگر میں نے گھر بیٹے کو دیا تو وہ خرچ بند کر دے گا۔ چند دن سر جوڑ کر بیٹھنے کے بعد میں نے اور بچوں نے گھر بیچنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ اصل میں میرے بیٹے کا تھا، میں نے اس فیصلے میں اس کا ساتھ دیا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ ابھی صلح صفائی سے گھر کا بٹوارا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بعد میں بچے لڑ پڑیں گے اور یہ آخری پونجی درست تقسیم نہیں ہوگی۔ سب بچوں کو ان کا حصہ مل گیا۔ ماں بیٹیوں کی باری ذمہ داریاں اٹھا نہیں سکتی تھی اور بھائی بھی اب پیسے کو پیر ماننے لگا تھا۔ اپنے 3 بچے نظر آتی تھی اس کو، اور کوئی نہیں، بیٹی کی بھی اپنی تھی۔ اپنے بیٹوں کے حق میں سے میں نے خود کو دستبردار کیا اور انہیں ان کے دہیال اور باپ کے حوالے کر دیا۔ بیٹیاں مجھ سے روٹھ گئی، حق تھا ان کو، ان کے نظروں میں ایک خود غرض بیٹی کی ماں تھی۔ وہ بالکل سچی تھی۔ میں اپنی صفائی میں کیا کہتی، کہنے کو کچھ رہا بھی نہیں تھا۔ میرے پاس میری بیاہی بیٹی کے سسرال میں خبر پہنچی کہ ان کے والد صاحب نے ماں اور بچوں کو چھوڑ دیا، تو اس کے نندوں کے سوال اور سسرال کا ایک ایک جملہ خون کے آنسو رلاتا۔ بالآخر اس نے بھی مجھ سے معذرت طلب کی کہ امی باپ کا نام ہی میری گھریلو خوشیوں کا ضامن ہے، مجھے باپ کے پاس جانا ہی ہے۔ دو کہ میں نے بھیجا اور تیسری اپنی مجبوری کی وجہ سے باپ کے پہلو میں جا بیٹھی۔ تب ہم سے کسی کو یہ پتہ نہ تھا کہ باپ کی فنا ان سے ہمیشہ کے لیے ماں کو دور کر رہی ہے۔ باپ نے اسے شرط پر بچوں کو قبول کیا کہ وہ مجھ سے کوئی واسطہ نہیں رکھیں گے۔